السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول دھرتی کا سفر قسط نمبر 30۔ معزز سامعین سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ دہلی ریلوے اسٹیشن پر پرنسز اندرا سے اچانک ملاقات میری زندگی کا ایک حسین اور خوشگوار واقعہ ہے۔ اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو شاید میں یہ سفر اختیار نہ کرتا، جو دنیا کی بڑی بڑی مہمات سے کہیں زیادہ بھیانک اور خطرناک تھا، اور یہ روداد سفر قلم بند کرنے کی نوبت نہ آتی، جو مہم جوئی کی بیشتر داستانوں سے انوکھی، لرزہ خیز اور انتہائی ہولناک ہے، جیسا کہ سامعین کو آئندہ واقعات سے اندازہ ہو جائے گا۔ اس ملاقات کے بعد جو بظاہر اتفاقی معلوم ہوتی تھی، لیکن اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ملاقات آسمانوں کے دفتر اسرار میں بہت پہلے درج کر دی گئی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں پرنسز اندرا قدم بہ قدم میرے ساتھ رہی، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ میری داستان حیات کے حیرت انگیز اور لرزہ خیز واقعات کا سبب یہی راجپوت راجکماری بنی۔ میں بتا چکا ہوں میری اور ابو کی شکل و صورت ایک ہی جیسی نہیں، بلکہ ہمارے خیالات میں بھی ایک عجیب سی مماثلت پائی جاتی ہے۔ اور چھمبے کی بات تو یہ ہے، نہ صرف ہمارا سفر ایک جیسا تھا، بلکہ میں بھی سفر کے دوران کم و بیش اسی قسم کے واقعات اور سانحات سے دوچار ہوا جو میرے والد کو پیش آ چکے تھے۔ گویا وہی راستے تھے، وہی سفر تھا، مسافر بدل گئے۔ جس طرح ابو کی زندگی میں کلارا آنٹی بالکل غیر متوقع طور پر داخل ہوئی اور ان کی شریک سفر بن گئی تھی، اسی طرح پرنسز اندرا بھی الف لیلا کی کسی شہزادی کی مانند ناگہاں مجھ سے آ ٹکرائی اور میری شریک سفر بن گئی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ابو اور کلارا آنٹی کی ملاقات کلکتہ میں ہوئی اور پرنسز اندرا مجھے دہلی ریلوے اسٹیشن پر ملی، لیکن مہم جوئی اور ایڈونچر کا شوق دونوں میں مشترک تھا۔ یہ عجیب و غریب اتفاق تھا، اور ایسے اتفاق شاذ و نادر ہی پیش آتے ہیں، مگر یہ دنیا بہرحال اسباب و علل کا ایک کارخانہ ہے۔ یہاں جو ہنگامہ دنیا کے پہلے آدمی سے شروع ہوا تھا، وہ دنیا کے آخری آدمی تک جاری رہے گا، اور جب تک بڑے بڑے پہاڑ روئی کی طرح دھمک نہیں دیے جاتے اور وہ سات مود نہیں آ جاتی جسے قیامت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ راجکماری اندرا کو پہلی نظر میں دیکھ کر میرے دل میں کچھ ایسا عجیب سا جذبہ بھرا جس کا کوئی نام نہیں ہوتا، لیکن وہی جذبہ دراصل بنیاد کا پہلا پتھر ہوتا ہے۔ ممکن ہے اس نے میرے بارے میں کوئی ایسی ہی بات محسوس کی ہو، تو پھر یہ تو میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہی ملاقات میری کتاب زندگی کے خوبصورت دیباچہ بن جائے گی۔ اور جس طرح کلارا آنٹی کا نام نواب ناصر حیات کے نام سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح میرے اور پرنسز اندرا کے نام بھی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ تقدیر کے پرسرا دفتر میں یہ نام ساتھ ساتھ لکھ دیے گئے تھے اور تقدیر کا لکھا کوئی نہیں مٹا سکتا۔ جب رانا صفدر نے ہمارا تعارف کرایا، میں یہی سمجھا راجکماری اندرا اپنی اعلیٰ حیثیت اور راجپوتونی شان کے باوجود روایتی انداز میں مجھے صرف نمستے یا آداب عرض کہے گی، جیسا کہ ہندوستانی سماج میں رواج ہے، لیکن میرا نام سنتے ہی اس نے بڑی بے تکلفی سے گڈ ایوننگ کہہ کر خوبصورت ہاتھ شیک ہینڈ کیا، جس پر میں ایک پل کے لیے کچھ بھوکلاسا گیا، کیونکہ جس تہذیب میں پل کر جوان ہوا ہوں اس میں کسی نامحرم عورت یا لڑکی سے ہاتھ ملانا معیوب بلکہ ناجائز بھی سمجھا جاتا ہے۔ مگر میں نہیں جانتا وہ کون سی طاقت تھی جس نے میرے دل میں تحریک اور ترغیب پیدا کی کہ پرنسز اندرا کا خوبصورت ہاتھ نہ صرف تھام لوں بلکہ چوم لوں۔ میں نے ہاتھ چوما تو نہیں، گرم جوشی سے تھام ضرور لیا۔ رانا صفدر نے اپنے تعارفی کلمات میں یہ کہہ کر میرے دل میں ایک اشتیاق میں سنسنی دوڑا دی تھی کہ وہ مجھ سے ملنے کو بے چین تھی، اور اب میں یہ جاننے کے لیے بےتاب ہوا جا رہا تھا کہ وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتی تھی۔ پرنسز اندرا نے یہ وجہ خود ہی بیان کر دی۔ سنا ہے آپ ایک بڑے شکاری ہیں۔ میں حیران ہوا، بڑا شکاری؟ وہ ہوتا ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا، اس نے وضاحت کی۔ مجھے بھی شکار کا شوق ہے۔ جی میں آئی کہ کہہ دوں، شوق پورا کیجیے، میں حاضر ہوں، مگر کچھ نہ کہہ سکا۔ رانا صفدر نے اس کے متعلق مزید معلومات فراہم کی۔ پرنسز تھوڑے دن قبل انگلستان سے واپس آئی ہیں، سیر و شکار کے سوا اور کوئی دلچسپی نہیں۔ مجھے بات آگے بڑھانے کا موقع مل گیا۔ پھر تو آپ نے انگلستان کا سفر بھی سیر و سیاحت کی خاطر کیا ہوگا؟ نہیں، ودیا حاصل کرنے گئی تھی۔ مجھے آرٹ ہسٹری اور قدیم آثار کا شوق ہے، مگر اصل ہابی شکار ہے۔ میں اس کی زبان سے قدیم آثار کا ذکر سن کر چونک سا گیا، کیونکہ اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت یہ شوق مجھے ورثے میں ملا تھا، لیکن آج تک کسی سے اظہار نہ کر سکا۔ ابو کے اسی شوق نے ہماری زندگی پر غموں کا سایہ ڈال دیا تھا۔ بہرحال اس اتفاق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ پرنسز اندرا کو میری طرح ہسٹری اور قدیم آثار کا بھی شوق تھا اور شکار سے بھی گہری دلچسپی تھی، اور یہی تعلق ایک ہولناک سفر میں ہماری رفاقت کا ذریعہ بنا۔ اس نے بتایا، انگلستان سے آتے ہی میں نے رانا کو شکار کے لیے لکھا۔ اس نے اپنے جواب میں جے پور کی شکار پارٹی کے حالات تحریر کیے، آپ کی بے مثال نشانہ بازی کی تعریف بیان کی، اور بتایا کہ آپ رامپور میں ایک شکار پارٹی تیار کر رہے ہیں، بس آپ سے ملنے اور شکار کی لگن مجھے بھی کھینچ لائی۔
یہ جان کر کہ پرنسس اندرا چتور گڑھ سے ہماری شکار پارٹی میں شریک ہونے آئی ہے، میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو۔ اس کے ہونٹوں سے ایک لطیف سی مسکراہٹ تیر گئی۔ پرنسس اندرا بڑی روادواں انگریزی بولتی تھی، اردو میں بات کرتی تو انگریزی کے پیمن لگاتی اور ہندی کی نگینیں جڑ دیتی۔ چند ہی لمحوں میں ہماری گفتگو رسمی تکلف کے دائرے سے نکل آئی۔ بات چیت کے دوران رانا صفدر کی دیکھا دیکھی اس نے بھی ایک دو بار مجھے پرنس امجد کہہ کر مخاطب کیا، مگر میں نے فوراً وضاحت کر دی، میں نہ تو پرنس ہوں نہ کسی ریاست سے میرا تعلق ہے۔ میرے والد کو لوگ ناصر نواب کہتے تھے، دادا اپنی دولت کے باعث میاں بادشاہ کہلاتے ہیں، اس لیے یار دوست تکلفن مجھے نوابزادہ کہہ دیتے ہیں، ورنہ اصلاً ایک کھوکھر راجپوت اور انسانیت کا قدردان ہوں۔ اندرا کو میری صاف کوئی پسند آئی۔ انسان ہونا ہی سب سے بڑی خوبی ہے۔ 2 سال انگلستان میں گزار آئی اور دنیا کے جدید رجحانات کو سمجھتی تھی۔ میں نے بتایا کہ اس سفر میں میری بہن سوریا بھی میرے ساتھ ہے، تو اسے سوریا سے ملنے کی خواہش کی۔ میں اسے لے کر اپنے کمپارٹمنٹ کی طرف مڑا۔ اس کے دونوں ریاستی باڈی گارڈ کی طرح پیرو بھی شاٹ گن کندھے پر لٹکائے ہمارے پیچھے پیچھے تھا۔ انہیں پلیٹ فارم پر چھوڑ کر میں پرنسس اندرا کے ساتھ ڈبے میں داخل ہوا۔ سوریا نے ہم دونوں کو حیرت سے دیکھا۔ میں نے اندرا کا تعارف کرایا تو تصویر حیرت بن گئی کہ چتور گڑھ کی راجکماری اس سے ملنے آئی ہے۔ جب بتایا کہ پرنسس اندرا ہماری شکار پارٹی میں شریک اور ہمارے ساتھ رامپور جا رہی ہے تو وہ خوشی سے پھولی نہ سمائی اور بولی، یہ تو بڑا خوبصورت ایڈونچر ہے۔ پرنسس ایڈونچر کے لفظ سے بڑی محسوس ہوئی۔ میں نے پروفیسر اسلم کا تعارف شکاری کے بجائے استاد کی حیثیت سے کرایا اور بتایا کہ اس سفر میں ہمارے گارڈین ہیں۔ راجکماری اندرا ان کی شخصیت اور شستہ گفتگو سے بے حد متاثر ہوئی۔ پروفیسر چند لمحے ہمارے ساتھ رہے، پھر انہوں نے پرنسس سے اجازت لی اور رانا صفدر اور وکرم سے ملنے کے لیے پلیٹ فارم پر اتر گئے۔ ان کے اترتے ہی ہمارا ڈبہ ہوڑا ایکسپریس سے الگ کر کے ڈیڈ لائن پر پہنچا دیا گیا۔ جب ڈبہ شفٹ کیا جا رہا تھا، دونوں ریاستی باڈی گارڈ بھی پیرو کے ساتھ اس کے دوسرے حصے میں سوار ہو گئے، جو پیرو بودھی اور اس کی طبی نگران سلطان علی کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ یہ بھی بتا دو ہمارا ڈبہ رامپور کے لیے ریزرو تھا، جو لاہور سے ہوڑا ایکسپریس کے ساتھ دہلی تک آیا تھا۔ یہ ٹرین دہلی سے براستہ آگرہ، الہ آباد اور وہاں سے کلکتہ جاتی تھی، جبکہ ہمیں رامپور کے لیے دہلی ریلوے اسٹیشن سے لکھنؤ جانے والی گاڑی تبدیل کرنا تھی۔ ہمارا ڈبہ اسی لیے ہوڑا ایکسپریس سے الگ کر دیا گیا تھا۔ جب وہ ڈیڈ لائن پر کھڑا ہوا جو پلیٹ فارم کی دوسری سمت واقع تھی، میں نے پرنسس اندرا کو بتایا کہ وہ اب رامپور تک اسی ڈبے میں سفر کرے گی۔ اس نے حامی بھری تو اس کے باڈی گارڈز کو حکم دیا گیا کہ ویٹنگ روم سے پرنسس کا سامان ڈبے میں لے آئے۔ مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ اندرا اور سوریا نہ صرف آپس میں جلد بے تکلف ہو گئے بلکہ گھل مل سے گئی۔ مردوں کی بنسبت قدرت نے عورتوں کی خوبی ودیت کی ہے کہ بہت جلد ایک دوسری سے جان پہچان پیدا کر لیتی ہے اور آنن فانن شیر و شکر ہو جاتی ہے۔ ان میں ایک خوبی اور بھی ہے، عموماً بے لفظی گفتگو کرتی اور ایک ہی سانس میں دہلی سے ڈھاکے اور ڈھاکے سے لاہور پہنچ جاتی ہیں۔ سوریا اور پرنسس اندرا بھی دہلی سے انگلستان جا پہنچی تھی اور سوریا ہی جان لینے کے بعد کہ اس کی تعلیم انگلستان میں مکمل ہوئی ہے، تھوڑے دن پہلے اپنے ملک واپس آئی ہے۔ فرفر انگریزی بولے انگلستان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگی۔ میں نے گفتگو میں ہمتن مصروف چھوڑ کر سفری انتظامات کے لیے نیچے اترا۔ رانا صفدر اور وکرم اور پروفیسر پلیٹ فارم پر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ دہلی سے لکھنؤ کے لیے ایک ٹرین 2 گھنٹے بعد روانہ ہونی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کو ساتھ اور اسٹیشن ماسٹر سے مل کر درخواست کی کہ ہمارا ڈبہ صبح جانے والی ٹرین لکھنؤ ایکسپریس کے ساتھ لگایا جائے۔ اسٹیشن ماسٹر متھرا کا ایک ہندو چوبے تھا اور جس طرح متھرا کے پیڑے مشہور اس کی بات چیت میں بڑی میٹھی تھی۔ بڑے اتفاق سے ملا اور اسی وقت ہدایت کر دی کہ ہمارا ڈبہ سویرے لکھنؤ ایکسپریس کے ساتھ جوائن کیا جائے گا۔ چوبے جی سے فارغ ہونے کے بعد ہم تار گھر پہنچے۔ وہاں سے میں نے نانا نواب، مامو شہباز بخت اور مامو فیروز بخت کے نام الگ الگ تار دیے۔ انہیں مطلع کیا کہ ہم کل دن کو لکھنؤ ایکسپریس سے رامپور پہنچ رہے ہیں۔ چتور گڑھ کی پرنسس اندرا ہمارے ساتھ ہوگی، لہٰذا ریلوے اسٹیشن پر اس کا شایان شان استقبال ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ رانا صفدر کی ایما پر کیا گیا، جس کا اصرار تھا کہ رامپور کا سفر رات کے بجائے دن کو ہونا چاہیے اور میں اپنے ننیال کو راجکماری اندرا کے استقبال کی تاکید کروں۔ حالانکہ میں پرنسس کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکا اور اس بات سے بھی آگاہ کر چکا تھا کہ نانا نواب عابد کے ایک معمولی تعلقہ دار ہیں جن کے ماضی کی یادوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ لیکن نہ صرف رانا بلکہ اس کے ساتھی وکرم نے بھی یہی مشورہ دیا کہ پرنسس کے لیے کچھ نہ کوئی اسپیشل انتظام ہونا چاہیے۔ وہ دونوں راجواڑوں کے طور طریقے مجھ سے بہتر سمجھتے اور جانتے تھے کہ ایک راجکماری کی مہمان نوازی کے سلسلے میں کن کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اس لیے میں نے انہی کے مشورے پر عمل ضروری سمجھا۔ رانا صفدر چاہتا تھا پرنسس اندرا مجھے ایک نوابزادہ ہی سمجھے۔ میں نے زندگی میں اپنی خاندانی دولت و حشمت پر کبھی بیجا فخر نہیں کیا، نہ کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھا، مگر نہ جانے کیا بات تھی، اب میں بھی یہی چاہتا تھا کہ کہیں پرنسس کے سامنے میری خاندانی حیثیت مان نہ پڑ جائے
وہ ہمارے ریزرو ڈبے میں منتقل ہو گئی تھی، اس لیے رانا صفدر اور وکرم کے ساتھ پروفیسر اسلم کے لیے بھی رامپور تک فرسٹ کلاس کی الگ الگ سیٹیں ریزرو کروا دی گئی۔ ان تینوں کو ویٹنگ روم میں چھوڑ کر میں ڈبے میں واپس آ گیا اور پرنسس کو اطلاع دی کہ ہم سویرے لکھنؤ ایکسپریس سے روانہ ہوں گے، تو سوریا اس بات پر خوشی ہوئی کہ رات ریلوے اسٹیشن پر بسر ہوگی، جہاں ٹرینوں کی آمد و رفت کا ہنگامہ اور دور ریلوے یارڈ میں انجنوں اور مال بردار بوگیوں کے بھاگنے دوڑنے کا شور سنائی دیتا رہے گا، جیسے وہ رات کسی نئی صبح کی ہنگامہ خیز تحمید تھی۔ دہلی ریلوے اسٹیشن پر بسر ہونے کی رات مجھے آج بھی یاد ہے، جس طرح قیدی کو اپنی قید کا پہلا دن ہمیشہ یاد رہتا ہے، کیونکہ میں اسی رات کو کسی کی زلفوں کا اسیر ہوا تھا۔ اس وقت شاید میں یہ بات محسوس نہ کر سکا، مگر اب سوچتا ہوں وہ رات اپنے آسمان اور ستاروں کے ساتھ ہمارے ہی اوپر محو گردش رہی، جیسے وہ الف لیلا کی کوئی طلسمی رات تھی جو حسین شہزادیوں اور ان کے چاہنے والوں کے گرد چکر لگاتی ہے۔ ڈھلتے چاند کی ایسی ہی راتوں میں آدمی کا وجود کسی کہانی میں ڈھل جاتا ہے۔ پرنسس اندرا کی قربت میرے دل میں جوار بھاٹا کسی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ بھی میری موجودگی میں کسی اضطرابی حالت سے دوچار ہے۔ شاید ہم ایک دوسرے سے کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر نہ کہنے کے لیے الفاظ مل رہے تھے، نہ سوریا کے سامنے کچھ کہہ سکتے تھے۔ ہم تینوں دیر تک جاگتے رہے۔ باتوں باتوں میں پرنسس اندرا نے پوچھ لیا، میں نے سنا ہے کہ آپ کے والد ناصر نواب کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہو گئی تھی۔ میں اسے ابو کے سفر کے حالات سنانے لگا جو آسام اور گریٹ ہمالیہ کے تحقیقاتی سروے کی خاطر کیا گیا، اور بتایا کہ گارو بستی سے وہ سردار سولائی اور ویران مندر کے مرد اسرار بنجن کے ہمراہ ایک آدم خور دیوتا کی تلاش میں تبت کے کسی نامعلوم علاقے کی طرف چلے گئے تھے، مگر لوٹ کے نہ آ سکے۔ ان کی پارٹی سے صرف بودھی واپس آیا جو حواس اور گویائی کھو چکا ہے۔ اب دنیا میں صرف وہی ایک آدمی موجود ہے جس نے وہ سانحہ دیکھا جو اب ان کی پارٹی کو پیش آیا، اور شکار پارٹی کا اصل مقصد جس میں وہ شریک ہو رہی ہے بودھی کو جنگل میں لے جانا اور ایک نفسیاتی تجربہ کرنا ہے۔ شاید اس کی گویائی لوٹ آئے اور وہ آدم خور درندے اور اس کے وحشی پجاریوں کی نشاندہی کر سکے، ان راستوں کا پتہ بتا سکے جن پر ابو اور ان کی پارٹی نے سفر کیا تھا۔ یہ کہانی سن کر پرنسس کہیں گم ہو گئی۔ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اچانک کہنے لگی، شاید آپ ان وحشی لوگوں سے اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اس نے میرے دل کا چور پکڑ لیا تو بے اختیار میری نظریں سوریا کی طرف اٹھی۔ اسی کی طرف سے اس بات میں اشارہ ملا تو میں نے جواب دیا، اگر میں اپنے باپ کے قاتل سے انتقام نہ لے سکا تو نالائق اور ناخلف بیٹا سمجھا جاؤں گا، اسی لیے آپ بودھی کی زبان کھلوانا چاہتے ہیں۔ ہاں، مجھے ان راستوں کی تلاش ہے جو ایک نامعلوم منزل کی طرف جاتے ہیں۔ پرنسس اندرا نے ایک نئے جذبے کا اظہار کیا۔ مجھے آپ کے باپ کے ساتھ بیتی ٹریجڈی سن کر دکھ ہوا۔ اگر وہ تبت سے وجے پا کر لوٹتے تو ہمارے دیش کا نام اونچا ہوتا۔ اس کی زبان سے الفاظ سن کر میں نے محسوس کیا کہ ملک کے بارے میں ایک خاص اسپرٹ رکھتی ہے۔ جنگ عظیم کے بعد اگرچہ بر صغیر میں انگریز سے سیاسی آزادی حاصل کرنے کی تحریک کچھ تیز ہو گئی اور اب ہوم رول کے بجائے آزادی کا نعرہ بلند ہو رہا تھا، لیکن ریاستوں میں اس کا کوئی اثر نہ تھا۔ والیان ریاست سرکاری انگلش مروب اور ان کے حاشیہ بردار سمجھے جاتے تھے، جنہیں یہ خبر بھی نہیں تھی کہ دنیا میں سیاسی غلامی کے خلاف ایک زبردست جدوجہد کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں نے اندرا کے جذبے کی تعریف کی۔ آپ کے خیالات بہت اونچے ہیں مسٹر امجد۔ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن کا ناطہ کسی ایک گھرانے سے ہوتا ہے، مگر ناصر نواب کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی وہ ہمارے دیش کا بلکہ پوری انسانیت کا ذاتی دکھ ہے، اور میں اس دکھ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پرنسس اندرا ہمارے خاندانی صدمے کو جس طرح بڑا پھیلا کر خود بھی اس میں شریک ہو گئی، وہ ہمدردی کا ایک نیا انداز تھا جس نے ہم بہن بھائی کو بڑا متاثر کیا۔ مگر وہ درندے کے متعلق ابھی تک الجھن میں تھی، کیونکہ ابو کے آخری خط کے حوالے سے میں نے بتایا کہ اس درندے کے بارے میں انہیں بڑی عجیب و غریب باتیں معلوم ہوئی تھی، مثلاً ہاتھی سے 5 گنا بڑا، اپنی گرگٹ نما دم سمیت 80-90 فٹ لمبا، شکل میں جنگلی سانڈے کے مشابہ، بے حد مکروہ صورت جس کے لمبے جبڑے اور نکیلے دانتوں کی آریاں نظر آتی تھی۔ یہ حلیہ ویران مندر کے مرد اسرار بنجن نے بیان کیا اور گارو قبیلے کے سردار زولائی نے اس کی تائید کی تھی۔ کیا دنیا میں کوئی اتنا بڑا جانور ہو سکتا ہے؟ اگر نہ ہوتا تو میرے ابو ضرور واپس آتے۔ آپ نے بتایا کہ وحشی لوگ اس کی پوجا کرتے اور وشواس رکھتے ہیں کہ وہ ہزاروں سال سے جی رہا ہے، مگر میں اس بات کو نہیں مانتا۔ کوئی انسان، حیوان اور درندہ ہزاروں سال تک نہیں جی سکتا۔ پرنسس اندرا کا ذہن ہندو مائتھالوجی میں الجھ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سچ مچ کسی دیوتا کا اوتار ہو۔ آج کی دنیا دیوتاؤں کو بہت پیچھے چھوڑ آئی ہے۔ اچانک خیال آیا کہ کہیں میری بات اس کی دل شکنی کا باعث نہ ہو، کیونکہ ہندو دیو سماج آج بھی دیوی دیوتاؤں کو مانتا اور ان کی پوجا کرتا ہے۔ اس لیے میں نے اپنا مفہوم سمجھانے کے لیے پوچھا، کیا دیوتا آدمیوں کا ماंس کھاتے اور انہیں زندہ ہی نکل جاتے ہیں؟ نہیں، اس نے وضاحت کی، مگر سنا ہے بعض اسر، دیت اور راکشس بھی جو آدمیوں کے ویری ہوتے ہیں دوسرا جنم یا دوسرا روپ دھار لیتے ہیں۔
مجھے اس کے عقیدے سے مطلب نہیں تھا کہ وہ کیا مانتی اور کیا نہیں مانتی، یہ بھی علم نہ کہ اسر اور دید کیا ہوتے ہیں۔ البتہ راکشس کے لفظ سے اندازہ لگایا کہ دیوی دیوتاؤں کے مقابلے میں یہ دیو مالا لڑی کا کوئی ناپسندیدہ حلقہ ہے جسے آدمیوں کا ویری سمجھا جاتا ہے۔ کہیں پڑھا تھا کہ راون بھی ایک راکشس تھا جو انسانوں اور حیوانوں کو ایذائیں دیتا تھا۔ اسی خیال کے پیش نظر کہا، اگر وہ راکشس ہے تو اسے مارنا ہندو دھرم میں بھی جائز ہے، اور جب تک میں ویشیوں کے اس دیوتا کو ختم نہیں کر دیتا چین سے نہیں جی سکوں گا، کیونکہ اپنے ابو کی طرح میں بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ انسانوں کو کسی درندے کی بھیٹ چڑھایا جائے۔ ان الفاظ نے پرنسس اندرا پر خاص اثر کیا۔ میں نہیں جانتا تھا دانستہ یا نادانستہ، بہرحال اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پرجوش لہجے میں بولی، میں وچن دیتی ہوں، اگر راستوں کا نشان مل گیا تو اس درندے کو ختم کرنے کے لیے آپ کے ساتھ سفر کروں گی۔ اس عہد یا حلف نے مجھے اور سوریا دونوں کو حیران کر دیا۔ تعجب اس بات پر تھا کہ نازو نام میں پلی ہوئی ایک راجکماری میرے ساتھ موت کے راستوں پر سفر کرنے کا وچن دے رہی تھی، جبکہ ہماری ملاقات کو بھی 12 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے۔ میں اسی عالم میں تھا کہ یکلخت یہ بات جیسے میرے دل پر القا ہو کہ جس طرح کلارا آنٹی ابو کی رفیق سفر بنا دی گئی تھی، اسی طرح قدرت نے پرنسس اندرا کو میری شریک سفر بنانے کے لیے منتخب کر لیا ہے، ورنہ کوئی بھی لڑکی انن فانن اتنا اہم فیصلہ نہیں کر سکتی۔ میرا ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھوں میں تھا، گویا مجھے بھی وچن دینا یا عہد کرنا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا مہاراج آپ کو سفر کی اجازت دے دیں گے؟ ان کی طرف سے مجھ پر کوئی پابندی نہیں، بہت اونچے وچار ہیں ان کے، وہ انسانیت اور بھائی چارے کو اپنا دھرم سمجھتے ہیں، انہیں پورا وشواس ہے کہ مجھ پر کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی۔ وہ ایسے مہان آدمیوں کی جیسے آپ کے باپ تھے بڑی قدر کرتے ہیں، میرا فیصلہ سنیں گے تو مجھے آشیرواد دیں گے۔ پرنسس اندرا کی اس وضاحت کے بعد میرا مان بڑھ گیا اور میں نے اس کے ساتھ شیک ہینڈ کرتے ہوئے کہا، پرنسس اندرا، میں اپنے ماضی کو بہت پیچھے چھوڑ آیا ہوں اور ماضی کی طرف کوئی راستہ نہیں جاتا، ہر راستہ مستقبل کی طرف جاتا ہے جس پر آپ نے میرے ساتھ سفر کرنے کا وچن دیا ہے۔ اس لیے میں بھی قول دیتا ہوں کہ اگر ہم نے اکٹھے سفر کیا تو آپ کی عزت اور حفاظت میرا فرض آدرش ہوگا، اور آپ دیکھ لیں گی کہ ناصر نواب کا یہ بیٹا آدرش کس طرح پورا کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ستاروں کی سی جو چمکی اور میرے دل کے اندھیروں میں جنہیں اپنے گھر والوں سے آج تک چھپاتا آیا تھا ایک روشنی ہو گئی۔ سوریا میرا غم سمجھتی تھی اور اب ایک بلند حوصلہ راجکماری اس میں شریک ہو گئی تھی۔ ٹھیک اس وقت جب ہم ایک دوسرے سے عہد و پیمان کیے، سوریا نے اٹھ کر پرنسس کا ہاتھ پکڑا، پہلے انہیں اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر عقیدت سے چوم لیا اور گلوگیر آواز میں بولی، آپ ایک بڑے باپ کی بیٹی ہیں، آپ کا حوصلہ بھی بڑا ہے، اور اب مجھے یقین ہے کہ بھائی جان اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ پرنسس اندرا نے پیار سے سوریا کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ ایسا سفر تھا جیسے تمہارے بھائی جان کو کرنا چاہیے تھا، ایک سے دو بہتر ہوتے ہیں، ایک گرتا ہے تو دوسرے سے اٹھا لیتا ہے، ایک تھک جائے تو دوسروں سے سہارا دیتا ہے، یہی اس جگ کی ریت ہے اور یہی جیون کا دستور ہے کہ مل کر چلو۔ اندرا کے ان خیالات سے جس نے سوریا کے ذریعے مجھ تک پہنچائے، یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ وہ ایک اعلیٰ نظر حیات رکھتی ہے اور اپنے سماج کی عورتوں سے بہت اونچی ہے۔ ان حالات میں اس کی رفاقت کسی معجزے سے کم نہ تھی، اور یہ معجزہ آپ سے آپ ظہور میں آ رہا تھا۔ یہ دنیا اپنے کناروں تک بہت وسیع اور انسانوں، جانوروں اور پرندوں سے بھری پڑی ہے۔ میں کئی سال سے اس بھری پڑی دنیا میں خود کو تنہا محسوس کر رہا تھا، لیکن اب راجکماری اندرا کی باتیں سن کر یوں لگا کہ میں تنہا نہیں رہا، اور یہی وہ احساس رفاقت تھا جس نے دہلی ریڈیو اسٹیشن پر میری زندگی کو ایک نیا رخ دیا، ایک نیا حوصلہ بخشا۔ ڈھلتے چاند کی وہ رات ایک صبح امید کا رنگ بدل رہی تھی۔ معزز سامعین حضرات، دھرتی کا سفر ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔